الرحیم، السلام علیکم. صہیب صالح یوٹیوب چینل پہ آپ دیکھ رہے ہیں نیا انٹرویو ایپیسوڈ. ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان زمین پارٹی سے تعلق رکھنے والے پاکستان زمین پارٹی کے سیکرٹری جنرل جناب حسان صابر صاحب. السلام. وعلیکم السلام. کیسے سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کراچی میں اس وقت مردم شماری کے حوالے سے جو سینسس کے اوپر ایک ایشو چل رہا ہے، کراچی کی آبادی کو کم گنا گیا ہے اور جو میجورٹی ہے اس کو مائنورٹی میں تبدیل کیا گیا ہے. آپ سمجھتے ہیں یہ ایشو جو ہے پاکستان کے بڑے ایوانوں میں سنا جانا چاہیے، اس پہ بحث ہونی چاہیے؟ دیکھیں، یہ ایک ایسا سینسٹیو ایشو ہے جس کے اوپر پچھلے 3 سال سے جو ہے وہ ڈیبیٹ جو ہے وہ چل رہی ہے، لیکن اس کا کوئی خاطر خواہ رزلٹ کسی بھی فورم سے نہیں آ رہا. پاکستان زمین پارٹی وہ واحد پارٹی تھی جو 2018 میں پٹیشن کے ذریعے سپریم کورٹ میں ہم نے اس کو چیلنج کیا تھا کہ کراچی کو ٹھیک نہیں گنا گیا ہے، اور کراچی کو ٹھیک نہ گنے جانے کی وجہ سے کراچی کے وسائل کے اوپر جو ہے اس کی تقسیم کا مسئلہ آ جائے گا، اور شہریوں کو ان کے وسائل جو ہے پوری طرح سے نہیں مل پائیں گے. دیکھیں، آنریبل چیف جسٹس سپریم کورٹ بارہا اپنی ڈیورنگ پروسیڈنگ جب کراچی بدامنی کیس جو کراچی رجسٹری میں جب اس کی ہیئرنگ ہوتی ہے تو اس میں وہ فرما چکے ہیں کہ کراچی کی آبادی 3.5 کروڑ کے لگ بھگ ہے. آصف علی زرداری صاحب ایکس پریزیڈنٹ ہیں پاکستان کے اور کو چیئرمین ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. انہوں نے 3 کروڑ کی آبادی بتائی. 2013 میں نادرا نے اسٹینڈنگ کمیٹی تھی سینٹ کی جس کو لیڈ کر رہے تھے تاج حیدر صاحب. اس وقت جو ڈیٹا دیا تھا نادرا نے وہ 2 کروڑ 13 لاکھ سم تھنگ، یعنی تقریباً 2 کروڑ 14 لاکھ کی رجسٹریشن کراچی کی بتائی تھی، جس کو ہم نے بیس بنا کے جو ہے ہم نے آنریبل سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن داخل کی تھی کہ جب نادرا سے ٹیلی کریں گے تو رزلٹ کسی طور پر بھی 1 کروڑ 60 یا 69 لاکھ 1 کروڑ 70 لاکھ کے درمیان جو آبادی 2017 کے سینسس میں دکھائی گئی ہے وہ کسی طور پر بھی میچ نہیں کرتی ہے. کیا وجہ ہے کہ کراچی کو پوری طرح نہیں گنا جا رہا ہے؟ اس کے لیے جو بہت سارے عوامل کار فرما ہیں، اس میں سے زیادہ تر جو سمجھ میں آنے والی بات یہ ہوتی ہے کہ جتنے بھی حکمران پاکستان پر حکومت کرتے رہے، جو سندھ پر پیپلز پارٹی جب بھی حکمران رہی ہے، وہ کبھی بھی نہیں چاہتی ہے کہ کراچی کی جو ہے وہ گنتی پوری طور پر کر دی جائے. دیکھیں، یہ سب جو بالکل سینسس کا اینڈ رزلٹ ہے اس کو پہلے ٹچ کرتے ہیں، اور یہ اس بات کو پہلے سے لاگو کر لیتے ہیں کہ اگر کراچی کو ٹھیک گن دیا گیا تو کراچی کی جو ایلوکیشن آف سیٹس ہے نیشنل اسمبلی کی، پروونشل اسمبلی کی، وہ بڑھانی پڑے گی. یہ تو اینڈ رزلٹ ہے نا میرے بھائی. مجھے تو آپ گن دیں، میرے وسائل کے لیے گن دیجئے. اگر آپ 3 کروڑ 3.5 کروڑ کی آبادی والے شہر کو 1.5 کروڑ کے درمیان میں آپ اگر اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے میرے وسائل جو ہے وہ کم ہو جاتے ہیں. اس پہ سب سے بڑا جو مجھے پانی کا مسئلہ ہے وہ درپیش ہو جاتا ہے. پانی یہاں پر 1.5 کروڑ کی آبادی کے لحاظ سے ہی جو ہے وہ الاٹ ہوگا، اور وہ 1.5 کروڑ کی آبادی کا پانی پینے کے لیے 3 کروڑ لوگ موجود ہوں گے. جو ہسپتال آج تک دوبارہ کبھی تعمیر ہی نہیں ہوئے تقریباً 60 سال کے عرصے میں، اور مزید کوئی ہاسپٹل نہیں بنے گا. دوائیاں تو پہلے ہی نہیں ہیں، تو دوائی تو ہے نہیں تو ہاسپٹل بھی نہیں بنے گا، ڈسپینسری نہیں بنے گی، اسکول کالج یونیورسٹی نہیں بنیں گے. یونیورسٹی اس شہر کے اندر کراچی یونیورسٹی ایک سرکاری یونیورسٹی 1951 میں اس کو بنایا گیا، 1951. اور اس وقت کی آبادی اور آج کی آبادی کے تناسب کو اگر دیکھ لیں، پوری ایک وقت تھا کہ کراچی یونیورسٹی میں جو فارنر اسٹوڈنٹس کی تعداد بہت زیادہ ہوتی تھی. آج تو لوکل اسٹوڈنٹس کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود کراچی کے اندر کوئی نئی یونیورسٹی کا قیام عمل میں نہیں لایا گیا. کیا وجوہات ہیں؟ اگر ہم پورے نہیں گنے جائیں گے تو ہمارے وسائل کی تقسیم کا مسئلہ آئے گا سب سے پہلے. تو ہمیں گن دیا جائے. پاکستان زمین پارٹی وہ واحد پارٹی جو پریکٹیکلی جو ہے نا دلائل کے ساتھ بات کر رہی ہے کہ ہمیں کیوں گنا جائے پورا. ہم اینڈ رزلٹ کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں کہ آپ 6.5 کروڑ آبادی جو سندھ کی سینسس میں بتائی گئی ہے، اربنائزیشن تو دنیا بھر میں ہوئی ہے، ہم مانتے ہیں پاکستان کے اندر بھی ہوئی ہے، لیکن اس اربنائزیشن کا فارمولا اگر آپ دیکھیں گے جو سینسس کی رپورٹ میں لکھا گیا ہے تو سندھ کے اندر اربنائزیشن کراچی کی جگہ دادو میں زیادہ دکھائی گئی ہے. کراچی کے اندر اتنا زیادہ اس کا عمل دخل دکھائی نہیں گیا. تو یہ تو وہ شہر ہے جس کو دنیا بھر میں مانا جاتا ہے کہ اس کی آبادی دنیا کے تیزی سے تھکلی پاپولیٹڈ سٹیز کے اندر ہے، اور اس تھکلی پاپولیٹڈ سٹی کا نہ کچرا اٹھ رہا ہے،
نہ پینے کا صاف پانی مل رہا ہے، نہ سیوریج کا پانی باہر جا رہا ہے، نہ جناب یہاں کے بچوں کو ایجوکیشن کے لیے کوئی سرکاری اسکول یا کالج یا یونیورسٹی مل رہی ہے. جو سرکاری کالجز آلریڈی کام کر رہے تھے ان کو بھی پرائیویٹائز کیا جائے، ان کو بھی واپس ریٹرن کیا جاتا ہے. جیسے حالیہ مثال سیفی کالج کی، جو پولیٹیکنک انسٹیٹیوٹ ایک کراچی کے اندر اس وقت جو ہے وہ بچوں کو تعلیم دے کے ان کو ہنرمند بنا رہا تھا، اس کو بھی واپس سندھ گورنمنٹ نے جو ہے واپس دینے کا فیصلہ کر لیا اور نوٹیفائی کر دیا کہ جی وہ واپس کر دیا جائے گا. تو ظلم اور زیادتی حد سے تجاوز کر جائے تو لوگ اپنے حقوق کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں. اور یہی اس شہر میں جو ہے وہ اس وقت لاوا جو پک رہا ہے، جو مصطفیٰ کمال بھائی بارہا لوگوں کو یہ اندیا دے رہے ہیں کہ ایسا نہ کریں کہ اس شہر کے لوگوں کے دلوں میں جو اس وقت لاوا پک رہا ہے وہ باہر آ جائے. تو کیا چاہ رہے ہیں حکمران؟ یہ اس کا جواب نہیں دیں گے، لیکن وہ اپنے کاموں سے یہ بات ظاہر کر رہے ہیں کہ وہ کراچی دشمنی پر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. اچھا سر، آپ نے کراچی دشمنی کی یہاں پہ بات کی ہے. ماضی میں کراچی سے سب سے زیادہ مینڈیٹ لینے والی جو جماعت ہے MKM پاکستان، وہ اس وقت حکومت پاکستان کا حصہ ہے PTI کے ساتھ. گزشتہ سمجھتے ہیں MKM بھی اس میں ناکام ہو چکی ہے. یہ MKM بھی ڈبل گیم کھیل رہی ہے کہ جب ذاتی مفاد آتا ہے تو کراچی کی آبادی کا مسئلہ اٹھا لیتے ہیں. PSP اس نے MKM کو جو اپوز کرتی ہے اس پہ آپ کا کیا نظریہ ہے؟ دیکھیں MQM نے تو اس شہر کی تباہی بربادی میں پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا ہے. ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو نیریٹو کراچی دشمنی کا کھلے عام بیان کرتی ہے، MQM نے کھلے عام نہیں اس کو کور کر کے کراچی دشمنی کا ثبوت دیا ہے. یہ دیکھیں سینسس MQM کی موجودگی میں ہوا ہے. MQM کے منسٹرز موجود تھے نا اس وقت وہ منسٹرز بھی موجود تھے، اسمبلیز کے ممبر بھی تھے، پارلیمنٹ کا حصہ تھے. تو جب یہ سینسس ہو رہا تھا شہر کے اندر اور پورے صوبے کے اندر، اس وقت آواز نہیں اٹھائی انہوں نے. آج اگر یہ بات کرتے ہیں کہ ان کا ایک منسٹر صاحب جو ہے انہوں نے اختلافی نوٹ لکھ دیا اور کیبنٹ نے جو ہے اس کی منظوری دے دی کہ CCI میں اس کو پیش کر کے اپروو کر دیا جائے اس بوگس سینسس کو، تو یہ اب عام لوگ جو ہے نا ان کی سمجھ جو ہے وہ بہت کھل چکی ہے، کیونکہ سوشل میڈیا اور آپ جیسے صحافی لوگوں کو اویئر کر رہے ہیں اپنے پروگرامز کے ذریعے، اپنے کالمز کے ذریعے، اپنی باتوں کے ذریعے بتا رہے ہیں ان کو. اور PSP اس کے اندر وائٹل رول پلے کر سال کے عرصے میں بھی کراچی کے لیے کچھ نہیں کیا. نعرے لگاتے ضرور رہے کہ کراچی کے نمائندہ جماعت ہے، لیکن کراچی کی جماعت ہونے کے باوجود وہ نمائندہ جماعت کبھی بھی نہیں بن پائی. جیت ضرور ملی ان کو، کامیابی نہیں ملی، اس لیے کیونکہ کامیابی اللہ تعالیٰ تبھی دیتے ہیں جب آپ کی نیتیں ٹھیک ہوں، کردار ٹھیک ہوں. کردار آج بھی ٹھیک نہیں ہے. PTI سے آپ نے ان کو کہا کہ ان کی جو ہے الائنس ہو گیا ہے. الائنس تو ان کا تھا جبھی تو وہ گورنمنٹ چل رہی ہے. اگر اتنے ہی MQM جو ہے وہ کراچی کے شہریوں کا درد رکھتی ہے تو ریزائن کریں. ان کی وجہ سے تو وہ حکومت چل رہی ہے PTI کی. اچھا، اپنے معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے، اپنی کرپشن کے کیسز کو بچانے کے لیے تو فوری طور پر جو ہے وہ پرائم منسٹر سے اور تمام جو ہے وہ سرکل سے جو ہے وہ بات کر لی جاتی ہے. لیکن کراچی کے عوام کا مسئلہ جن سے انہوں نے ان کی ڈیمانڈ ووٹ کی ہوتی ہے، ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی طریقہ کار وضع نہیں کیا گیا. اختلافی نوٹ تھا طریقہ کار. اختلافی نوٹ کے ذریعے کیا کبھی کوئی دنیا کے اندر کوئی کام ہو سکتا ہے؟ بتائیں حکومت کو کہ بھائی آپ MQM نے دیکھیں 2018 کے الیکشن جو ہے نا وہ پیچھے بینر لگاتے تھے، یہ 70 لاکھ جو مسنگ پاکستانی کراچی کے رہنے والے ہیں ان کی خاطر ہمیں ووٹ دیں، ہم پورا گنوا دیں گے. اب ان کا ذکر ہی نہیں ہے. 2 منسٹر ہیں ان کے کیبنٹ میں اس وقت. 2 منسٹر کا مطلب ایک لا منسٹر صاحب ہیں. لا منسٹر صاحب اگر ایک سمری پٹ اپ کر دیں اور قانون پر عمل درآمد کرانے کے لیے پرائم منسٹر کو لیٹر لکھے تو کیا یہ کام نہیں ہو سکتا؟ لیکن پارٹی آڈٹ کا جو رول ہے اس رول کے تحت کراچی کے مختلف ایریاز میں تھرڈ پارٹی آڈٹ کرا لیں، اور اس آڈٹ کی رپورٹ کے بعد اگر یہ ظاہر ہو جائے اور یہ بات ثابت ہو جائے کہ یہ سینسس جو ہے وہ ٹھیک ہوا ہے تو بھائی ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی نا. آپ MQM پریس کانفرنس کر کے یہ بتائیں کہ جی ہم ابھی ریزائن نہیں کریں گے، بڑا آسان طریقہ ہے، اور ہم اس کے لیے جو ہے وہ عوام کے پاس جائیں گے. ارے بھائی عوام کے پاس کیا مشورہ لینے جائیں گے کہ ہم حکومت میں نہیں، نہیں اپنی کرپشن بچانی ہے. انہوں نے 21 نیشنل اسمبلی کی سیٹس ہیں، 21 میں سے 14 MNA جو ہے وہ کراچی سے ہیں PTI کے.
تو پی ٹی آئی تو میجر اسٹیک ہولڈر بننی چاہیے, ان کو تو واضح بات کرنی چاہیے کہ بھائی یہ جو 14 ایم این اے ہیں اس وقت پریزیڈنٹ آف پاکستان جو الوی صاحب ہیں وہ کراچی سے ہیں اور کراچی سے الیکٹ بھی ہوئے. گورنر سندھ صاحب کراچی سے الیکٹ ہوئے, آبی وسائل کے وزیر صاحب یہاں سے ہیں. پورٹ قاسم تو تم دیکھیں بہت سارے نام لیں گے, کراچی کے اسٹیکس کی بات کرتے, بٹ کراچی کے لیے پریکٹیکلی کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے کہ گورنر ہاؤس کا وزٹ کرتے ہیں, کراچی کے اپنے علاقے جہاں سے ان کو ووٹ ملے اس کو بھی وزٹ نہیں کرتے. تو یہ کیسی کراچی محبت ہے؟ کراچی محبت نہیں, کراچی دشمنی ہے. اچھا سر, تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں, بات کرتے ہیں مین اسٹریم پالیٹکس میں. اس وقت جو گرینڈ اپوزیشن جو ہے وہ ایک سامنے آ رہی ہے پی ڈی ایم کے نام سے. پی ایس پی کے سربراہ مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی اس میں ذکر کیا کہ ہمارے جو تحفظات ہیں, پی ڈی ایم کی میں بات کر رہا تھا کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ اس وقت حکومت کے خلاف ملکی سطح پہ ایک احتجاج بلند کر رہی ہے. نون لیگ اس میں آگے آ گئی ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب. پی ایس پی کے سربراہ مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی کہا ہے کہ اگر یہی رویہ رہا تو ہم بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں. آپ کے خیال میں یہ ایک پلیٹ فارم ہو سکتا ہے جو حکومت پہ پریشر ڈالنے کے لیے کافی ہوگا اس ایشو پہ؟ نہیں, دیکھیں پی ڈی ایم جو سیاست کر رہی ہے وہ تو اپنی کرپشن بچانے کی سیاست ہے ان کی, حکومت گرانے کی سیاست ہے ان کی. تو ہم تو یہ بات نہیں کرتے کہ مصطفیٰ کمال بھائی نے بھی ایسی کوئی بات پی ڈی ایم کے حوالے سے کہ ہم اس پہ شامل ہو سکتے نہیں کیے. اور کراچی سمیت پورے ملک سے اس اقربا پروری کو, موروثی سیاست کو اور تمام ایسے اداروں کو جو اس ملک کے ساتھ دشمنی, وفاداری تو ہونی سب کی ضروری ہے, دشمنی کا ثبوت دیتے ہیں, ان کے خلاف بات کری ہے. ہم نے کبھی بھی پی ڈی ایم کی یا حکومتی سیاست کی سپورٹ اور ان سپورٹ کی بات نہیں. پی ڈی ایم جو کام کر رہی ہے, پی ڈی ایم کا موقف اپنی کرپشن کو چھپانا, رزلٹ آیا چترال سے رزلٹ آ گیا, کراچی سے رزلٹ نہیں آ رہا تھا. انہیں بھی ریزرویشن حکومت کا حصہ ہے ایل کے ایم, وہ بھی تو دیکھیں وہ جس تحفظ کی بات کر رہے تھے وہ تحفظ ان کا اپنا تھا. وہ الیکشن کے اور مینڈیٹ کے تحفظ کی بات نہیں کر رہے تھے, وہ اپنے تحفظ کی بات, کیونکہ ان کو تحفظ چاہیے تھا, پرسنل تحفظ جسے کہتے ہیں نا, پرسنل سیکیورٹی. تو ان کو اگر وہ 4 سیٹوں میں تحفظ تھا تو انہوں نے 4 سیٹیں لی, اور 4 سیٹوں کے اوپر آج دیکھیں آپ, مجھے یہ کامیابی نہیں ہے اللہ کی طرف سے, یہ ان کو جیت, انہوں نے دنیاوی طور پر جیت حاصل کر لی لیکن کامیابی نہیں ہے. ہم کامیابی کے لیے کام کر رہے ہیں. مصطفیٰ کمال نے ایک پیغام رکھا ہے اپنے کارکنوں کے لیے کہ ہمیں جیت سے نہیں, ہمیں کامیابی سے جانا ہے, ہمیں کامیابی حاصل کرنی ہے. وہ اللہ دے گا کامیابی, دنیاوی طور پر بھی اور آخرت کے اس پہ بھی. اچھا سر, مصطفیٰ کمال صاحب جب پاکستان واپس لوٹے تھے 2016 میں, فرینکلی جب کراچی میں ایک لندن سے جو قیادت تھی ماضی کی ایم کیو ایم کی, ان کا کافی ہولڈ تھا, انہوں نے آگے دبا کے پریس کانفرنس کی تھی اور لوگ کہتے تھے دیکھیں جی یہ تو پلانٹڈ ہے کہیں کہ وہ آئے کسی کے کہنے پہ, ایسا نہیں کسی کے کہنے پہ. وہ بارہا اپنی پریس کانفرنس, ہاں میں عرض کر دیتا ہوں, وہ بارہا اپنی پریس کانفرنسز کے ذریعے بھی اور عوام میں جب ہم جاتے ہیں کارنر میٹنگز کی صورت میں یا کسی جلسے کی صورت میں, تو بارہا اس بات کو بتا چکے ہیں کہ وہ 3 مارچ 2016 کو جب آئے تھے تو وہ یہ اپنے گھر میں بتا کر آئے تھے اور یہ سوچ کر آئے تھے کہ وہ مار دیے جائیں گے, لیکن انہوں نے کہا مرنے سے پہلے مجھے حق بات کرنی ہے. لیکن ایسا بھی کچھ نہیں ہوا. کراچی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے ساتھ ساتھ پورے سندھ کے اندر ظلم اور زیادتی ہے. کہیں پہ ایسا نہیں ہے کہ کہیں پہ آپ نے جو ہے وہ بہت کوئی ماڈل سٹی بنا دیا ہو کسی کو, کہیں پہ بھی نہیں کیا. 8,000 روپے سے زائد انہوں نے اس عرصے کے اندر خرچ کیے ہیں. اچھا خرچ تو دکھا دیا, کس چیز پہ کیے ہیں یہ بھی بتائیں, کہاں کس چیز کی مینٹیننس کر لی انہوں نے, کون سی ایجوکیشن سیکٹر بہتر ہوگا. 70 لاکھ بچہ اس شہر کے اندر, اسکولوں, اس ملک کے اندر, اس شہر صوبے کے اندر 70 لاکھ بچہ اسکولوں سے باہر ہے یار. سر وہ میں آپ کو ہنٹ دیتا ہوں کہ جب 27 دسمبر آتی ہے, بیوی کی برسی آتی ہے, 4 اپریل آتی ہے, بھٹو صاحب کی, اس سے جو بینر لگتے ہیں شاید انہیں پہ پیسہ خرچ. ایسا ہی ہے, مطلب ایک سرکاری تقریب ہوتی ہے, یہ سرکاری تقریب ہو رہی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ ایک صوبے کا چیف منسٹر اگر وہاں موجود ہو, ہاں سرکاری فنڈ, پورے سرکاری جتنے پروونشل منسٹر ہیں وہ موجود ہیں, تو سرکاری فنڈ تو استعمال ہو رہا ہے نا. لیکن نیب کو کیوں نہیں نظر آ رہا ہے یہ سارا؟ ایم کیو ایم کی کرپشن نظر نہیں آ رہی, پیپلز پارٹی کی نظر نہیں آ رہی, تو پھر وہ اس لیے پی ڈی ایم شور کرتی ہے. ہم کوئی پی ڈی ایم کے سپورٹر نہیں ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ اگر نیب کو کام کرنا ہے, اس ملک سے کرپشن کو کلیئر کرنا ہے, تو ان کو بلا تفریقی کرنا پڑے گا بھائی کام.
चाहे फिर वो पीटीआई की करप्शन हो, चाहे वो किसी और जमात की हो, जो भी बरसर इक़्तिदार रहा है, जिसकी भी करप्शन है, फिर उसको बेनकाब करें। हम तो उनसे यही कहते हैं, वो आईनी इदारा है। और प्राइम मिनिस्टर साहब, आप खुदारा ये कहना बंद करें कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, मैं नहीं किसी को छोड़ूंगा। भाई जाहिर कोई ऐसा काम नजर नहीं आ रहा। पीडीएम को अगर रिजाइन, देखें पीडीएम, आप ये जरा देखें कि इलास्टिक को जितना खींचेंगे उतना खिंचता चला जाएगा, जिस दिन छोड़ेंगे उस दिन हाथ पे अपने ही लगेगा ना। रेजिग्नेशन की बातें 3 महीने से चल रही हैं, 31 जनवरी रिजाइन नहीं जाएंगे ना। देखें सबको अपने अपने मफादात भी अजीज हैं बहुत। वो बुलाए जा रहे हैं घर घर जाके, पोलियो टीम, पोलियो वर्कर्स अपनी कौमी खिदमत, कौमी फरीज़े को सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो उनके साथ बहुत ही गलत सलूक करते हैं, नामुनासिब सलूक करते हैं, जिनको इस बात की अवेयरनेस नहीं है। और ये काफ़ी मायूस कन बात है कि अगर ये पोलियो के कतरे वक्त में बच्चों को ना पिलाए जाएँ तो ये आगे चल के एक बहुत बड़े मसले को परवान चढ़ा सकते हैं। तो प्लीज़ पोलियो वर्कर्स से अच्छी तरह बिहेव करें और पोलियो के कतरे अपने बच्चों को ज़रूर पिलाएं। 2 कतरे पाकिस्तान की खातिर, कौम की खातिर, मुस्तकबिल की खातिर। बहुत शुक्रिया।